پہنچے کہ خاص طور پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین کا انتخاب کیا. اور میں آپ کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، اس پورے گلوب کو دیکھیں، تو آج بھی وہ لوگ جو مکہ جاتے ہیں اور اگر جن کا ذرا بھی جیولوجی سے انٹرسٹ ہے، وہ جب مکہ کے انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال یہ سرزمین ظاہری اعتبار سے کسی اعتبار سے رہنے کے قابل نہیں. یعنی آج اگر مکہ مکرمہ سے خانہ کعبہ کو نکال دیا جائے، اس سارے تقدس کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، اس امپورٹنس اور فضیلت کو درمیان سے نکال دیا جائے، تو مکہ میں شاید کوئی بھی انسان جانے کو تیار نہیں ہو، جانا چاہیے بھی نہیں، جگہ رہنے کے قابل ہی نہیں. جناب ابراہیم بھی جب پہلی مرتبہ جناب حاجرہ کو لے کر آئے تو چھوڑتے ہوئے جب جا رہے تھے تو ایک جملہ کہا، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، معبود ایک ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جو کسی اعتبار سے کسی زراعت کے قابل نہیں ہے، کسی طرح حیات و زندگی کے قابل نہیں ہے. پروردگار کا قانون ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کی حیات کی بنیاد پانی کو قرار دیا. لہذا مکے کی آبادی میں جو سب سے پہلی چیز نظر آتی وہ ہمیں زمزم کا پانی نظر آتا. جب پانی آیا تو حیات آئی. جناب اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے، اچھا اس کے اندر اب روایتیں مختلف ہیں، ہم ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ہمیں مائکرو ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض روایتوں نے جناب جبرائیل سے منسوخ کیا کہ جناب جبرائیل کو پروردگار عالم نے بھیجا اور جناب جبرائیل نے زمزم کے کنویں کو، اپنا چشمے کو نمودار کیا. جناب اسماعیل کے پیروں کی رگڑ تھی، جو بھی تھا اتنا طے ہے کہ جناب اسماعیل کی پیاس کو بجانے کے لیے، جناب حاجرہ کے امتحان کو منزل کمال پہ پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے اس سرزمین پر زمزم کے پانی کو نمودار کیا اور وہ پانی نمودار ہو. آپ ذرا غور کیجئے زن گرامی، میں ایک بات جو آج اور کل کی مجلس میں اسٹیبلش مجھے کرنی ہے. اچھا خیر ویسے وہ باتیں آپ کے لیے واضح ہیں. فرش ازا پر آنے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان ان تمام باتوں کو مسلسل سنتا رہتا اور کہیں نہ کہیں یہ باتیں اپنے اپنے جگہ آپ کے ذہن میں بنا چکی ہیں. میں چاہ رہا ہوں ایک ترتیب آ جائے اور ایک بات کو ہم اسپیشلی اسٹیبلش کریں کہ مکہ مکرمہ کا آغاز جو پروردگار عالم نے کیا ہے وہ آغاز ہی معجزے سے کیا، تقدس سے کیا، رسپیکٹ سے کیا، عزت اور اعتبار سے کیا. مکہ میں آنے والے پہلی ذات کا نام ہے جناب حاجر اور جناب اسماعیل. اچھا اس سے پہلے ہمارے پاس تصور ہے، جی بالکل تصور ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو کئی جگہوں پر جناب علی مکہ مکرمہ کے حوالے سے حتیٰ جناب آدم کا نام بھی نظر آئے گا. بعض روایتوں نے جناب آدم کے لیے بتایا کہ دن میں 700 چکر خانہ کعبہ کے لگایا کرتے تھے. بعض علماء نے کہا کہ خانہ کعبہ کے پہلے معمار کا نام جناب آدم ہے. قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، حبیب یاد کرو اس وقت کو جب جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. تو علماء کا وہ گروہ جو یہ کہتا ہے کہ پہلے معمار جناب آدم ہے، انہوں نے اسی آیت کو دلیل بنا کر قرار دیا کہ دیکھو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب جناب ابراہیم بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. اس کا مطلب بنیادیں پہلے سے موجود تھیں. تو وہ ٹھیک ہے کہ جناب آدم کا نام آیا. صفا مروہ کو مروہ جناب جو ہے وہ حوا کے نام پر کہا گیا. عرفات کے میدان کو میدان عرفات اس لیے کہا گیا کہ جناب آدم و حوا کی ملاقات ہوئی. یہ ساری باتیں عالم اسلام شیعہ سنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا. لیکن تاریخی اعتبار سے جو ہمیں پہلی آباد کاری نظر آتی ہے، جنہیں جناب آدم کے اس ٹکڑے کو آ کر درمیان سے ہٹا دیا جائے، جناب حوا اور آدم کی ملاقات کے کانسیپٹ کو ہٹا دیا جائے، تو اس کے بعد جناب آدم کی وفات کہاں پر جا کر ہو رہی؟ نجف میں جا کر. اور جب جناب مولا کائنات اپنے جنازے کو دفنانے کے لیے امام حسنین کو وصیت کر رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ بیٹا جانا جہاں پر آدم و نوح کی قبریں ہیں وہاں پر جا کر مجھے دفنانا. تو ٹھیک ہے، پھر جناب آدم بھی یہاں سے نکل گئے. نجف پہ جا کے جناب آدم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. پوری داستان ہے. شہر جدہ کو جدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب جناب حوا کی قبر وہاں پر ہے. مکہ کو چھوڑ دیا. مکہ کی پہلی آباد کاری جو ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے وہ جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل. ایسا میں بہت فاسٹ جاؤں گا لیکن اتنا طے ہے کہ اس مکہ کی آبادی کے اندر مکہ کو پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے لانے کے اندر پروردگار عالم نے آغاز معجزے سے کیا، آغاز تقدس سے کیا، آغاز ایک سیکرٹ پلیس کے طور پر کیا. پہلا قبیلہ بنو جرہم،
آپ نے سنا ہوگا بہت سارے نام، بہت سارے نہیں سنا ہوتا. پہلا قبیلہ جو پہنچا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، اس قبیلے کا نام تھا بنو جرہم. بنو جرہم پہنچے. کس طرح سے پہنچے؟ ان کے پاس ایک اپنی سائنس تھی جو ان علاقوں میں رہا کرتے تھے، اور یہ لوگ تھے سارے کے سارے خانہ بدوش. خانہ بدوش کا مطلب یہ گھر جو ہے وہ کاندھوں پر نکلتے ہیں، پانی ملے گا، 6 دن کا پانی ملا 6 دن کے لیے پڑاؤ ڈال دیا، 10 دن کا پانی ملا 10 دن کے لیے وہاں پہ جگہ بنا لی، 1 مہینے کا پانی ملا 1 مہینے کے لیے رک گئے، پانی ختم ہو گیا پھر چلے گئے کسی نئی مقام پر جہاں پانی ملے گا. یہی خانہ بدوشی کا کانسیپٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پانی کے پابند ہوتے ہیں. پانی جہاں برسے گا، کہیں بارش برس گئی، پانی جمع ہو گیا 6-8 دن کا، وہ چلے گا. ان کو نظر آیا کہ پانی یہاں پر ہے. کیسے نظر آیا؟ وہ اس دور کی سائنس ہے. پرندوں کو دیکھا، ہواؤں کو چلتے دیکھا، بادلوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، سمجھ میں آیا کہ یہاں پر پانی ہونا چاہیے. پہلے تو یقین نہیں آیا، یہاں پر پانی کا تصور نہیں ہے، ان پہاڑیوں کے درمیان پانی کہاں سے آئے گا. لیکن بہرحال سائنس غلط نہیں کہتی، جو اس دور کی سائنس تھی، لہٰذا ڈھونڈتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ ہاں پانی تو ہے. لیکن ایک عجیب منظر ہے، صرف پانی نہیں ہے، ایک خاتون بھی یہاں پر موجود ہے، ایک جناب علی نوزائیدہ بچہ بھی یہاں پر موجود ہے. تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ وہ جو بنو جرہم پہنچے ہیں وہ سوچ کے اعتبار سے کیا سوچیں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خاتون پہلے سے موجود ہے، ایک بچہ پہلے سے موجود ہے، یہاں پانی کی گنجائش نہیں ہے، یہاں کوئی بارش نہیں برسی، یہاں کوئی دریا نہیں ہے، یہاں کوئی نہر نہیں ہے، یہاں کوئی سمندر کا پانی نہیں آتا. کیسے ہوا؟ جناب حاجرہ نے بتایا ہوگا نا، جب بھی باتیں شروع ہوئی ہوں گی، چاہے خواتین کے ذریعے سے باتیں شروع ہوئی ہوں گی کہ بابا ہم تو نبی خدا کے گھر والے، ہم یہاں پر ہمیں نبی خدا چھوڑ کر گئے، اس بچے کے پیروں کی برکت سے پانی نمودار ہوا. تو مکہ کی بنیاد قداست پر رکھی گئی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو آج کل کی دنیا کا ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، میں اسی ورڈ کو بار بار استعمال کروں گا کہ پروردگار عالم نے ایک کمنگ سون لگا دیا کہ یہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، اب آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے. اور یہ صدیوں کا پروسیس ہے. عزیزان گرامی، بہت سارے احباب اس بات کو نہیں جانتے. تقریباً 2500 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ، پیغمبر اکرم کے آنے سے. جو کتابوں نے جس حد تک میں نے مطالعہ کیا اور جس حد تک علماء نے تخمینہ لگانے کی کوشش کی ہے، تقریباً 2400-2500 سال پہلے جناب ابراہیم مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آئے. اس کے تقریباً 2000 سال بعد جناب عیسیٰ کے آنا، اور جناب عیسیٰ کے آنے کے بعد تقریباً 500-550 سال کے بعد پیغمبر اکرم کے جو ہے وہ وجود مقدس کی اور پیغمبر کی ولادت کی بات ہوتی ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر. ابھی 2500 سال پہلے جو آئے تو تقریباً 100-150 سال چلا یہ زمزم. مکہ کی ساری تاریخ زمزم کے گرد اور زمزم کے بعد خانہ کعبہ کے گرد گھومتی ہے. جناب ابراہیم ان سارے آزمائشوں سے گزرتے ہیں. میں بہت رفتار سے آگے بڑھ رہا ہوں. جوان ہو جاتے ہیں. جناب اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. وہ ساری نشانیاں، یعنی اہل مکہ دیکھ رہے تھے کہ بابا یہ بوڑھا باپ آتا ہے، یہ جوان بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہا ہے، یہ اپنے مکان کے طور پر تعمیر نہیں کر رہا، یہ کسی انسان کے مکان کے طور پر تعمیر نہیں کر رہا، یہ کسی کو کرائے پر نہیں دینا. کیا ہے یہ؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا گھر ہے. اچھا، اس کے اندر خود بخود نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں. اس دور کے انسان کے اعتبار سے مقام ابراہیم قرآن نے باقاعدہ تذکرہ کیا. دعائے ندوہ نے دعائے ندوہ کے اندر بھی لفظ مقام ابراہیم کا تذکرہ ہوگی. کیا ہے مقام ابراہیم؟ جنہوں نے کیا ہے زیارت، عمرے پر گئے، ان کو بہت ساری باتیں علماء جب جاتے ہیں تو بتاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں پتہ چل جاتی ہیں. خدا مجھے آپ کو انشاءاللہ نصیب کرے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھیں. ایک پتھر ہے مقام ابراہیم. یہ مقام ابراہیم کیا پتھر تھا؟ جناب اسماعیل اٹھا کر لائے، اور یہ پتھر ہائیڈرولک لفٹ کا کام کرتا تھا. اگر ہم اپنی آج کی لینگویج میں بات کریں، جناب ابراہیم دیوار بنا رہے ہوتے تھے، جب دیوار اوپر جانے کا موقع آتا تھا جناب ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، پتھر اونچا ہو جاتا تھا. دیوار بناتے تھے، جب کام مکمل ہو جاتا تھا دوبارہ پتھر نیچے آ جاتا تھا، جس طرح آج کی ہائیڈرولک لفٹ ہوتی ہے. تو اس دور کا انسان دیکھتا تھا کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے. عام ذہن کے اندر ایک عزت، شرف، تقدس یہ مسلسل ڈیولپ ہو رہا. اچھا، ایسے موقع پہ انسان خود بخود سرنڈر کرتا، انسان جھک جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کچھ اور لوگ ہیں، یہ ہستیاں کچھ اور ہستیاں ہیں، یہ پاورفل ذات ہے، ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، یہ کچھ اور لوگ ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ بلند لوگ ہیں. پھر جناب ابراہیم جناب علی جاتے ہیں حجر اسود کے اپنا
ابو خبیث کی بلندی پر حلموا الی الحج حلموا الی الحج، اے ابراہیم جاؤ واذن فی الناس فلیاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اے ابراہیم جاؤ جا کر جو ہے وہ ساری دنیا کو حج کا پیغام، تو جناب ابراہیم کہتے ہیں پالنے والے مکے میں ہے کون، میں کس کو آواز دوں؟ کہا اے ابراہیم تمہارا کام ہے آواز دینا، ہمارا کام ہے تمہاری آواز کو قیامت تک انسانوں کے کانوں میں پہنچانا۔ دنیا ہے پوری، جناب ابراہیم جاتے ہیں بلندی پر جاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حلموا الی الحج حلموا الی الحج۔ خیر، اور آج بھی جنہوں نے اس وقت عالم زر میں ماؤں کے پیٹ میں پتہ نہیں ڈی این اے میں جنہوں نے لبیک کہا، روایتیں کہتی ہیں وہ ہے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ہے جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ہے جو خانہ کعبہ کی زیارت میں جاتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہو اور انشاءاللہ ہم بھی اس سعادت کو حاصل کریں۔ مسلسل وہ تقدس ڈیولپ ہوا، لیکن 150-200 سالوں کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ زمزم انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اچھا آگے جو میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی متفق ہے، انہیں اس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کنٹروورسی نہیں کہ آپ کے روانی صاحب اصول کافی میں لکھا ہے، صحیح بخاری میں نہیں لکھا، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تاریخ عرب ہے، تمام عالم عرب اس بات میں متفق ہے۔ ایک وقت آیا 150-200 سال کے بعد جب زمزم نمودار نہیں رہا، زمزم ظاہر نہیں رہا، زمزم ختم ہو گیا۔ ریزن کیا ہے؟ بنو جرہم نے جناب علی جو ہے وہ فسق و فجور اختیار کیا، پتہ نہیں گناہوں میں پڑ گئے، خدا بہتر جانتا ہے کیا راز ہے۔ انہ طغی ان رآہ استغنی، قرآن کا بڑا کلیئر میسج ہے، انسان کے پاس جب دولت آ جاتی ہے، انسان کے پاس جب اختیار آ جاتا ہے، انسان کے پاس جب طاقت آ جاتی ہے، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان سر جھکانے کے بجائے سرکشی کرتا۔ یاد رکھیے گا، بعض اوقات پروردگار کا ایک بہت بڑا کرم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سرکشی کے لیے پوٹینشل پاورز نہیں دیتا، یہ بہت بڑا کرم ہے پروردگار کا۔ ہمارے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے، بات آگئی، اتنی بور باتیں میں کرتا نہیں ہوں مجلس کے اندر، لیکن آپ غور سے سن رہے ہیں، خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے استاد تھے کہا کرتے تھے، کہتے ہیں بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ہر انسان کے اندر فرعون چھپا ہوا، تم خوش نصیب ہو تمہیں وہ طاقت نہیں ملی جو خدا نے فرعون کو دی تھی، اگر وہ اتنی طاقت تمہیں دے دی ہوتی پھر تم فرعون نہ بنے ہوتے تو کمال تھا۔ غوف ہمارے انہو طغی ان استغنی، فسق و فجور کیا۔ عمرو بن مزاحم جرہمی، عمرو بن حارث بن مزاحم جرہمی کا نام آتا ہے، ایک شخص تھا جس نے کہا کہ بابا بڑی نصیحت ہے کہ مت کرو، رب العزت کی بارگاہ میں گناہ مت کرو۔ کچھ تبرکات جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، سب سے پہلے تبرک کے اندر اس مینڈھے کے سینگ تھے جو جناب اسماعیل کی جبہ ذبح ہونے کے لیے آیا تھا، یہ تبرکات کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ سرداروں کی دی ہوئی تلواریں تھیں، کچھ تبرکات جناب ابراہیم کے زمانے کے، اسماعیل کے زمانے کے۔ عمرو بن مزاحم نے سارے تبرکات جو ہے وہ زمزم کی جگہ پر کنویں کے پاس تدفین کیے، دفن کیے، اوپر سے مٹی ڈال دی، ریت ڈال دی، مکہ کو چھوڑنا پڑا، زمزم ختم ہو گیا، خانہ کعبہ باقی رہا، عبادت چلتی رہی۔ 2500 سال میں بہت رفتار سے جا رہا ہوں، ایک وقت آیا جناب علی کہ مرحلہ وار یہ خانہ کعبہ بت کدہ بنا۔ وہ تقدس جو جناب ابراہیم کے زمانے میں، جناب اسماعیل کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا تھا، آہستہ 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 کم ہونا شروع ہوا، باتیں بن جاتی ہیں، سینہ بسینہ داستانیں چلتی ہیں۔ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، صحیح بھی کہہ رہے نہیں کہہ رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار پٹی پاؤ پرانی باتوں کو، یار یہ کون کہاں سے معجزات اور کہاں سے زمزم، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا خانہ کعبہ عبادت کرتے رہو، وہ جو روح عبادت تھی وہ ختم ہوتی گئی، بت آتے گئے۔ اب پروردگار عالم نے 2500 سال گزرنے والے ہیں، اب 100 سال باقی ہیں، 50 سال باقی ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ نئے سرے سے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایک ہستی ہے جس کا نام بلا مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں اسماعیل ثانی، دوسرے اسماعیل، کہ جن کی برکت سے زمزم ایک مرتبہ پھر نمودار ہوا۔ اور یہ ذات کون سی ذات ہے میں بچوں کو بتاؤں، سینئرز کو معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ اس ذات کا نام ہے جناب عبد المطلب، پیغمبر کے دادا۔ خواب میں دیکھتے کہ جس مقام کے بارے میں اجداد بتاتے تھے کہ خانہ کعبہ میں اس جگہ پر زمزم تھا، خواب میں دیکھا کہ میں اس زمزم کو نئے سرے سے کھود رہا ہوں، زمین سے زمزم کو نکال رہا ہوں۔ اچھا مذہبی معاملات کے اندر سمجھ آ گئی تو آ گئی، اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر سمجھانا بڑا مشکل ہوتا، کیونکہ انسانوں کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، سمجھانا بڑا مشکل ہوتا۔ اہل مکہ ایک دن صبح جاگتے
جناب عبد المطلب آ رہے کہہ رہے ہیں میں کھودوں گا اس جگہ پہ زمزم دوبارہ نکالوں گا. آپ کون؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تعداد ایسی تھی. اچھا جناب عبد المطلب سرداران مکہ میں سے ایک سردار ہے, بہت بڑے سردار, لیکن سردار ہے, بہت بڑے سردار شاید نہ ہو لیکن سرداروں میں سے ایک ہے. تو بہت سے نے کہا ٹھیک ہے, جو غلام تھے بھائی تھے وغیرہ, لیکن ایک بڑی تعداد ہے مخالفت کی. ایسا کیسے آپ جناب علی ایسے کہو؟ آپ کون ہوتے زمزم کو کھودنے والے؟ آپ کہاں سے جناب علی؟ اب جناب عبد المطلب کھودتے جا رہے ہیں, لوگ مخالفت کرتے جا رہے ہیں, کھلا کھلا مخالفت کرنے کی ہمت نہیں ہے. تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, عجیب ہے, یہ دن بھر کھودتے تھے, رات کو جناب علی مکہ آتے تھے, دوبارہ مٹی ڈال کے چلے جاتے تھے فی سبیل اللہ. بات پہنچ رہی فی سبیل اللہ مٹی. اس وقت جناب عبد المطلب نے منت مانی, پالنے والے اگر تم نے خود 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں ذبح کروں گا, قربان کروں گا. اللہ اکبر. اب بڑی تفصیل ہے, میں ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن بہرحال ہسٹری اتنی خوبصورت ہے. جناب عبد المطلب یہ منت مان کے, لیکن بہرحال جو بھائی تھے, دوست ہیں, احباب تھے, ساتھ دیا انہوں نے. اور ساتھ دیتے دیتے ایک وقت آیا جب جناب ابراہیم, جناب عبد المطلب اس کو زمین کو کھود رہے تھے, تیشہ مارا, اور وہ تبرکات نکلے کہ جو جناب عمرو ابن مزاحم جرہمی نے یہاں پہ دفن کیے تھے. اب وہ سینگ نکلے, وہ تلواریں کچھ نکلی. اچھا اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی یہ خواب ایسا خواب نہیں تھا کہ جس میں مخالفت کی جائے. اب جو ہے وہ سرنڈر کرنے والوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی, ساتھ دینے والوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی, تبرکات نکلے, لوگوں کو اطمینان آیا کہ نہیں بھائی جناب عبد المطلب کر رہے, صحیح کر رہے. اور پھر ایک وقت آیا جب جناب عبد المطلب کے تیشے سے اسی طرح زمزم کا پانی نمودار ہوا جس طرح جناب اسماعیل کے پیروں کی برکت سے جو ہے زمزم نمودار ہوا تھا. اس اللہ پڑھے نا محمد والے محمد. اس مرحلے پر آنے کے بعد میرا صرف ایک سوال ہے جس کو مجھے اسٹیبلش کرنا ہے, اور وہ یہ کہ اب اہل مکہ کی نگاہوں میں جناب عبد المطلب کی حیثیت کیا ہوگی؟ یعنی اب جناب علی دنیاوی اعتبار سے فرض کریں جناب عبد المطلب سے زیادہ مالدار کوئی تھا, فرض کریں افرادی قوت کے اعتبار سے کوئی جناب عبد المطلب سے بڑا تھا, ہوتا رہے. اب سارے مکہ کے اعتبار سے جو مرکزی حیثیت, مرکزی شخصیت, لیڈرشپ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ عبد المطلب کے پاس ہے. بابا سردار یہ ہے, یہ پروردگار کی طرف سے مقرر کردہ سردار ہے. بیچاروں مکے کے تقدس کو جو پروردگار عالم نے جناب پیغمبر اکرم کے لیے منتخب کیا, تو ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کے لیے منتخب کیا, پیغمبر سے پہلے اس تقدس کو پروردگار عالم اسٹیبلش کر چکا ہے, بنا چکا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں اس کی عظمت کو بٹھا چکا ہے. لہذا جناب عبد المطلب نے کام کیا, زمزم نمودار ہوا. مجھے ایک جملہ کہنے دیں, صدیوں سے زمزم کی سقائی کا منصب ختم ہو چکا تھا. 2500 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر زمزم نمودار ہونے کے بعد, اب یہ مقدس پانی تھا, یہ عام کنواں نہیں تھا, یہ عام چشمہ نہیں تھا, یہ صدیوں سے جو سنا ہوا تھا علماء سے, فضلاء سے, آباء و اجداد سے, یہ پانی نمودار ہوا. تو اب اس زمزم کو پلانے والا کون بنے گا؟ یہ پہلی مرتبہ زمزم کی سقائی عبد المطلب کے حصے میں آئی. یہ سقائی بلا وجہ نہیں چلی ہے. عبد المطلب پہلے سقا قرار پائے, ابو طالب اگلے سقا قرار پائے, ابو طالب کا بیٹا علی بن ابی طالب اگلا سقا قرار پایا, اور کربلا والا شہنشاہ ابو الفضل عباس اس کے بعد کا سقا قرار پایا. یہ سب پڑھے نا محمد والے محمد کی ذات. غور فرما رہے, مکہ اپنی تقدس کو اسٹیبلش کرتا جا رہا ہے. میں ان واقعات کو بائی پاس کر رہا ہوں. جناب عبد المطلب پروردگار عالم نے 10 بیٹے عطا کیے. ایک کا نام عبداللہ ہے, ایک کا نام ابو طالب ہے عمران, ایک کا نام ہے عباس. یہ سارے سگے بھائی ہیں, بنو عباس. انہی جناب عباس کی نسل ہے. پیغمبر کی فادر جناب عبداللہ, یہ جناب عباس, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس, بڑا نام آتا ہے تاریخ اسلام کے اندر. یہ سب کزنز ہیں, اور پیغمبر کے والد اور جناب عباس سگے بھائی ہیں. تو جناب عباس کی نسل بنو عباس کے رہی جو زیادہ پرومیننٹ ہے. پیغمبر کی نسل اور جناب ابو طالب کی نسل جناب زہرا اور جناب مولا کائنات کے صورت میں آ کر ایک مرتبہ پھر مل گئی.
یہ علویون کہلائے، فاطمیون کہلائے، قریش کہلائے، بنو ہاشم کہلائے، یہ نسل اس طرح سے چلی۔ اب ذرا غور کریں، جناب ایک جلدی سے تھوڑا سا اشارہ کر کے آپ لوگ مطالعہ کریں، آپ کو نیٹ پر بھی ملے گا، بہت سارا مواد ملے گا کہ جناب عبد المطلب کو جو خدا نے 10 بیٹے دیے، کسی نے کو یاد دلایا بلکہ تو خود یاد آیا کہ میں نے منت باندھی تھی بیٹی کی گردن میں چھری پھیروں گا، کا وقت آ گیا پروردگار کے سامنے منت کو پورا کرنے کا، چھری پھیرنے کی باری آئی، کس کی گردن میں چھری رکھوں؟ قرآن دازی کی، قرآن یہ سب شیعہ سنی روایتوں کی لکھا ہے، قرآن دازی کی، جناب عبداللہ کا نام آیا پیغمبر کے والد کا، اور عبد المطلب نے ارادہ کیا کہ عبداللہ کی گردن میں چھری رکھ دیں گے اور پھیر دیں گے اور ذبح کر دیں گے۔ اس دور کے علماء نے، بزرگان نے ہاتھ پیر جوڑ دی، کچھ ہو جائے عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ پھر قرآن دازی کی، پھر عبداللہ کا نام آیا، پھر قرآن دازی کی، پھر عبداللہ کا نام آیا، کہا نہیں کچھ بھی ہو جائے ہم انسانی جان کو نہیں لینے دیں گے۔ کیا کیا جائے؟ عبد المطلب نے علماء کے مشورے سے، بزرگان کے مشورے سے کام طے کیا، قرآن دازی کے اندر ایک پرچی جناب عبداللہ اور ایک طرف ایک اونٹ، عبداللہ کا نام آیا، 2 اونٹ عبداللہ کا نام آیا، 3 4 5 10 تک ہے عبداللہ کا نام آیا، 20 30 40 50 60 70 80 90 100، جب 100 والی پرچی ڈالی، پہلی مرتبہ 100 اونٹ کا نام آیا، اس وقت سے آج تک ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ قرار پائی، دیت 100 اونٹ قرار پائی۔ یہ سنت محمد کی سنت نہیں، یہ عبد المطلب کی سنت ہے۔ اچھا ویسے آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن جب یہ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہوا تھا، پتہ نہیں کتنوں کو یاد ہے، اسلام آباد کے اندر، تو اس وقت جناب علی کہا تھا کہ امریکن گورنمنٹ نے انسانی جان کی دیت دی ہے، اور جن کو مارا گیا تھا، ریمنڈ ڈیوس نے مارا تھا، ان کو جناب علی 100 اونٹوں کی دیت دے کر جو ہے وہ معافی دلوائی گئی۔ تو یہ اونٹوں کی دیت وہاں سے آئی ہے۔ غور فرمائیں، جناب عبد المطلب کی زیارت کو جائیں، جنت المعلا کے قبرستان میں جب آپ زیارت کرتے ہیں تو وہاں پر جناب ابو طالب کی قبر مطہر بھی، ان کی زیارت بھی ہوتی ہے، جناب خدیجہ کی قبر مطہر، ان کی زیارت بھی ہوتی ہے، جناب عبد المطلب کی قبر مطہر ہے، ان کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ تو جب عربی زبان میں آپ زیارت کے الفاظ پڑھ رہے ہو تو جناب عبد المطلب کے، تو وہاں آپ کچھ چیزیں کہتے ہیں، اے عبد المطلب، اے زمزم کو نئے سرے سے دوبارہ نکالنے والے تجھ پر ہمارا سلام، اے خانہ کعبہ کے طواف کو 7 چکر قرار دینے والے تجھ پر ہمارا سلام۔ جناب عبد المطلب کی کچھ سنتیں ایسی ہیں جنہیں پروردگار عالم نے دین کا حصہ بنایا۔ خانہ کعبہ کے چکر کی تعداد 7 طے نہیں تھی، لوگ اپنی مرضی سے چکر لگاتے تھے۔ عبد المطلب نے کہا ایک عمرے کے اندر 7 چکر لگائے جائیں گے، ایک حج کے اندر 7 چکر لگائے جائیں گے۔ جناب عبد المطلب نے 7 چکر طے کیے، پروردگار نے اس کو عالم اسلام میں اسلام کا حصہ بنایا۔ 100 اونٹوں کی دیت اسلام کا حصہ بنایا گیا۔ خمس کی عبادت میں پہلی مرتبہ جو واجب کی تھی عبد المطلب نے واجب کی، اور خاص اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے خمس کی عبادت آئی، وہ بھی پروردگار عالم جناب عبد المطلب کی سنت ہے جس کو دین کا حصہ بنایا۔ پاک کیسے کی نکلتی جائے گی۔ جناب عبداللہ کی عزت خود بخود سامنے آئی کہ بابا جناب عبداللہ کون ہے۔ پھر جناب عبداللہ کے پاس پیغمبر کی ولادت ہوئی۔ پیغمبر کی ولادت کے لیے جس سال کا تاریخ نے لکھا ہے پیغمبر کی ولادت ہوئی سن 1 عام الفیل۔ کمنگ سون ذہن میں ہے آپ کے؟ میں نے کہا تھا کمنگ سون۔ جناب زمزم، جناب اسماعیل، اس زمانے میں 2500 سال پہلے پہلا کمنگ سون لگایا پروردگار نے کہ کچھ ہونے والا۔ 2500 سال کے بعد، تقریباً 2400-2300 سال کے بعد، 2350 2400 سال کے بعد جناب عبد المطلب نئے سرے سے زمزم کو نمودار کرتے۔ ایک مرتبہ مکہ اسٹیبلش ہو چکا ہے 2500 سال میں، لوگ عبادت کے لیے آنا شروع ہو چکے ہیں، عبادت اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ ایک فرق آیا ہے، پہلے خانہ کعبہ تھا، اب بت خدا بنا ہوا، سینکڑوں کی تعداد میں بت رکھے ہوئے، لیکن عبادت اسٹیبلش ہے۔ جناب عبد المطلب کے اس کام کے بعد، اچھا نیوز جس طرح آج پھیلتی ہے منٹوں کے اندر نہیں پھیلی۔ جناب عبد المطلب زمزم نکالا، زمزم دوبارہ نمودار ہوا، آس پاس کے علاقوں میں خبریں پھیلنا شروع ہوئی۔ جو لوگ آتے تھے آ کر بتاتے کہ بابا زمزم دوبارہ نکلا ہے، پکی بات ہے۔ اگر تم سمجھتے تھے پکا نہیں ہے تو پکی بات ہے۔ تو اگر لوگ 100 آتے تھے تو 200 آنا شروع ہو گئے ہوں گے، آنے والوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ 200 کے بعد 400 ہوئے، 400 کے بعد 800 ہوئے۔ مکہ کی طرف ہجوم آنا شروع ہوا، مکہ کی طرف تعداد آنا شروع ہوئی۔ جب لوگ آتے ہیں خود بخود اکانومی اسٹیبلش ہوتی ہے۔ مکہ کی جناب علی زمین اسٹیبلش ہونا شروع ہوئی، مکہ کے اندر اکانومی اسٹیبلش ہونا شروع ہوئی۔
اب سب سے پہلے دنیا داروں کو پرابلم ہوتا ہے اکنامی اگر کہیں پہ شفٹ ہو. یمن کے بادشاہ نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر جا رہے ہیں, مکے کی طرف جا رہے ہیں, معلومات کر رہے ہیں کیا بات ہے. کہا صاحب وہاں پر ایک گھر ہے, خانہ کعبہ اس کا نام ہے, وہ جناب علی مستقل نما گھر ہے, لوگ اس کی عبادت کے لیے جاتے ہیں, کہنے میں ایسے اچھا گھر بناؤں گا. اور اس نے جناب علی یمن کے اندر ایک کلیسا بنایا, وہ کرسچن تھا بائی ریلیجن. اس نے کہا کہ بابا حج وج کے لیے یہاں پر آؤ سارے کے سارے. اس نے شاندار مکان بنایا, اس نے بہترین مکان بنایا, اس نے اچھا مکان بنایا, اس نے فیسلٹیز انٹروڈیوس کی, اس نے ایمینٹیز دی, اس نے بہت ساری سہولتیں دی. لوگ سہولتوں کے پیچھے نہیں جاتے, لوگ عشق کے پیچھے جاتے ہیں. یہی تو بات ہے. دنیا میں جتنے تفریح مقامات ہیں, دنیا میں جتنے جناب اس طرح انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہیں, ان سب پر لوگوں کو جانا ایک طرف, اربعین کا موقع آتا ہے, کروڑوں کا حسین کے راستے پر چل پڑنا ایک طرف. خدا کی قسم عشق کے علاوہ کیا ہے؟ لوگ دیوانہ وار نکل پڑتے ہیں. خدا گواہ ان سالوں میں جو لوگ گئے وہ گواہی دیں گے. جون جولائی کا مہینہ, اگست کا مہینہ, قیامت کی گرمی ہوتی ہے مکہ نجف سے کربلا. کروڑوں کی تعداد میں لوگ, مرد عورت بوڑھے بچے, زبان پر ایک ہی نام ہے یا حسین. زبان پر ایک ہی نعرہ ہے بد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ. بی بی قیامت آ سکتی تھی, حسین کو نہیں چھوڑ سکتے. عشق جس کو کہتے ہیں. مکہ میں بھی عشق یہی تھا. انہوں نے کہا بابا ہم پہاڑوں سے نہیں ڈرتے, ہم گرمی سے نہیں گھبراتے, ہم صحرا کی محبت میں نہیں جاتے, ہم کعبے کی محبت میں جاتے ہیں. ابرہہ کو غصہ آیا. ابرہہ نے کیا کیا؟ ہاتھیوں کا لشکر بھیجا. اب یہ وہ تاریخ ہے جو مسلمہ تاریخ ہے, اگین شیعہ سنی کی بات نہیں. ہاتھیوں کا لشکر مکے کی سرزمین پر, ہاتھی کسی نے دیکھا نہیں تھا زندگی میں. پروردگار کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب وہ سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, میں کچھ باتوں کو ہائی لائٹ کروں گا جو میرا اپنا پوائنٹ مجھے اسٹیبلش کرنا ہے. یہ 2500 سال کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے 25 منٹ کے اندر بیان کر دی, بہت فاسٹ. بتانا یہ ہے کہ مکہ کا تقدس اور مکہ کے تقدس میں جو عزت کا حقدار قرار پایا وہ عبد المطلب تھا. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے, جب یہ عزت اسٹیبلش ہوتی ہے تو خود بخود کہیں نہ کہیں حسد بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. لازم ہے, کچھ بھی کر لیں حسد اسٹیبلش ہوتا ہے. بعض اوقات بھائیوں میں, بعض اوقات اہل قبیلہ میں, بعض اوقات دوسرے قبیلے والوں میں, یار یہ ان کو ساری عزت کیوں مل رہی ہے, یار عزت ہمیں کیوں نہیں مل رہی, یار ان کو کیا مقام مل رہا, یہ بھی تو ہمارے جیسے ہیں. یہ جو ہمارے جیسے کا نعرہ ہے نا, یہی سے آتا ہے. یہ بھی تو اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں, یہ بھی تو ہماری طرح زمینوں میں چلتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں, یہ بھی تو گلیوں میں گھومتے ہیں جیسے ہم گھومتے ہیں, یہ بھی تو جناب علی جو اس دنیا میں آئے جیسے ہم آئے, تو ان کے پاس فضیلت کہاں سے آ گئی, یہ بھی ہم جیسے ہیں. پروردگار کہتا ہے نہیں, تم جیسے نظر آتے, تم جیسے ہیں نہیں. ہم نے ان کو عزت عطا کی ہے, ہم نے ان کو مقام عطا کیا ہے. عبد المطلب کی عزت کو اسٹیبلش کروانا تھا. ہاتھیوں کا لشکر آیا, ہاتھیوں کے لشکر نے حملہ کیا. عبد المطلب دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو. خدا کا وعدہ گرامی, یہ عزت کیسے اسٹیبلش ہوئی ہے خدا جانتا ہے, کیسے اسٹیبلش کروائی ہے خدا جانتا ہے. جناب عبد المطلب باقاعدہ طور پر خیمے کے اندر موجود ہے. بلائے جاتے عبد المطلب کو, ابرہہ کے پاس جاتے, ابرہہ خود آیا, ابرہہ کے پاس جاتے, جو اس کا جو سردار تھا اس کے پاس, وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کو تباہ کرنے والا ہوں. جناب عبد المطلب سارے حالات اور واقعات کو دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا ایک بات یاد رکھیے گا, مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. دنیا والے اپنی جتنی بڑے پلان کرتے رہیں, جتنے بڑے ہتھیار لاتے رہیں, جتنے بڑے جہاز لاتے رہیں, جتنی طاقتوں کا استعمال کرتے رہیں, جتنا بھی اپنی طاقت کو اسٹیبلش کرتے رہے, جب پروردگار چاہتا ہے تو ہاتھیوں کو ابابیل کے ذریعے مروا دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا, علامہ طارق جوہری صاحب جملہ کہا کرتے تھے کہ پروردگار صرف مارتا نہیں ہے, ذلیل کر کے مارتا ہے. یعنی پروردگار یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ ہاتھی کے سامنے بڑے ہاتھی لے آتا. کوئی تمہارے ہاتھی مثلا جو ہے وہ 25 من کا ہے, پروردگار کا ہاتھی 250 من کا, یہ بھی تو کر سکتا تھا پروردگار.
تمہارا ہاتھی زمین پر چلتا ہے، پروردگار کا ہاتھی آسمانوں پر اڑتا ہوا آتا. اب 25 من کے ہاتھی کے سامنے 250 من کا ہاتھی اڑتا ہوا آتا تو یہ 25 من کا ہاتھی کیا کرتا؟ بھاگ ہی جاتا نا، ڈر جاتا نا، تباہ ہو جاتا. پروردگار نے کہا نہیں، صرف ماروں گا نہیں، ذلیل کر کے ماروں گا. تم ہاتھی لے کر آئے ہو، میں کنکر لے کر آؤں گا. غور فرمائے. اچھا اب یہ جب آیا، اب تو بس مجھ پر دامن وقت گنجائش نہیں. جہاں عبد المطلب جاتے خیمے کے اندر، مکے والوں کو پہلے کہہ چکے ہیں کہ تم سائڈ پہ ہو جانا. پہاڑیاں جو مکہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف تھی، جبل کعبہ ہے، ابو قبیس کا پہاڑ ہے، دوسرے پہاڑ ہیں، سب پہاڑوں پر چلے گئے. عبد المطلب جاتے اے عبد المطلب تمہارے ساتھ مذاکرات کرنے آئے، یا تو شرافت سے حاجیوں کو ڈرائیورٹ کر دو یمن کی طرف، ہمارے کلیسا کی طرف، تو ٹھیک ہے. نہیں مانو گے ہم اس خانہ کعبہ کو اٹھا دیں گے، قربان کر دیں گے. اچھا ایسا کہ معاملات میں خبریں پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. عبد المطلب چھوٹا آدمی نہیں ہے. اسی کے تیشے کی برکت سے زمزم دوبارہ نمودار ہوا ہے. تقدس اسٹیبلش ہے، پاور اسٹیبلش ہے، طاقت اسٹیبلش ہے، وقار اسٹیبلش ہے، عزت اسٹیبلش ہے. لہٰذا یہ ڈرا ہوا بھی ہے، گھبرا ہوا بھی ہے، طاقت کا اختیار بھی کر رہا. جناب عبد المطلب نے جا کر کہا کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، میں نے سنا ہے کہ تو جو ہے وہ جب حملے کرتے ہوئے آیا ہے، قتل و غارت گری کرتے ہوئے آیا ہے، نقصان پہنچاتے ہوئے آیا ہے، تو نے میرے اونٹ بھی پکڑ لیے ہیں، تو نے میرے اونٹوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے، مجھے صرف میرے اونٹ دے دے. سادہ سی بات. وہ کہہ رہا ہے میں خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں. عبد المطلب کہتے ہیں مجھے میرے اونٹ دے دے. کہ کعبہ کا تو جان، کعبہ جانے، میرا کیا؟ کعبہ جانے، کعبے والا جانے. لوگ بات کرتے ہیں ابو طالب کے ایمان کی. بابا ابو طالب کے باپ کے ایمان کو اگر دیکھو تو پتا چلے گا ابو طالب کا ایمان کس منزل پر ہے. غور فرما رہے. تاریخی ترین جملہ کہا جناب عبد المطلب نے، فرمایا سن انا رب الابل وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَمْنَعُهُ. میرا تعلق اونٹوں سے بھائی، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹ دے دے. اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے مال کی حفاظت کرنا خود جانتے ہیں. اس نے کہا ڈیل. ابو طالب نے کہا، عبد المطلب نے کہا ڈیل. عبد المطلب نے سارے کے سارے اپنے اونٹ واپس لیے. اس نے کہا حملہ کرو. اگین میں دعا کروں خدا مجھے آپ کو نصیب کرے. جہاں منا اور مزدلفہ کی بارڈر ملتی ہے، حج کے دنوں میں عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے منا میں آتے ہیں، تو جہاں مزدلفہ ختم ہوتا ہے، جہاں منا شروع ہوتا ہے، درمیان میں ایک وادی جو آج سڑک بنی ہوئی ہے، وادی ہے. اس وادی کا نام ہے وادی محسر، حسرت کی وادی. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہا کے لشکر پر خدا کا عذاب نازل ہوا. ابابیل نے کنکر برسائے، ابراہا کا لشکر پورا کا پورا تہس نہس ہو گیا. منا مکہ سے باہر ہے. پروردگار عالم نے مکہ میں حتی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ابراہا کے لشکر پر. جس سال یہ واقعہ پیش آیا، ابراہا کا پورا لشکر تباہ ہوا. اہل مکہ نے دیکھا، آس پاس کے علاقے کے قبیلے والوں نے دیکھا. اب آپ ذرا غور کیجئے عزت کس مقام پر پہنچے عبد المطلب کی. اب میں نے سارے واقعات کو مکمل کیا، آگے بڑھ گیا. جناب عبد المطلب کی عزت کس مقام پر پہنچے؟ غور فرما رہے بھائی. اس آدمی کی دعا سے پروردگار ہاتھیوں کو عذاب نازل کرتا ہے. پھر جا کر دیکھیں جب عبد المطلب کو سلام کرنے جاتے ہیں جنت مولا کی قبرستان میں، اس سلام میں ایک سلام یہ ہے، اس پر سلام جس کی دعاؤں کی برکت سے پروردگار عالم نے ابابیل کے لشکر کو بھیجا ہاتھیوں کو تباہ کرنے کے لیے. یہ جو زیارت نام ہے اس کے اندر میسیجز ہیں، اس کے اندر پیغامات. ساری دنیا میرا موضوع اس وقت نہیں ہے. عزت اسٹیبلش ہوئی. بس سمجھانا یہ ہے کہ وہ کمنگ سون مسلسل چل رہا ہے. پہلے زمزم کو دوبارہ نمودار ہونے کی صورت میں، اس کے بعد عام الفیل کی صورت میں، ہاتھیوں کی لشکر کی صورت میں. جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس وقت صرف مکے والوں نے دیکھا، سوشل میڈیا نہیں تھا کہ بات پہنچتی. لیکن اسی سال ایک انتہائی اہم واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ جناب عبداللہ کے یہاں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. جناب دامن وقت میں میرے پاس کوئی گنجائش نہیں بچی، وقت نکل چکا.
میں گفتگو کو مکمل کروں، یہیں سے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ پھر یہ تقدس کا معاملہ، یہ عزت و وقار کا معاملہ، یہ عزتوں کا معاملہ کہاں تک پہنچا، کیا ہوا سقیفہ میں، کیا ہوا کربلا میں، کیسے یہ لنک ہے، سارا کا سارا لنک آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بس جان اتنا طے ہے، ایک جملے میں مسائل پر آ جاؤں کہ آل عبد المطلب نے، آل ابو طالب نے اسلام کو اپنی اولاد کی طرح پالا،